بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاعدۃ السادسہ، چھٹا قاعدہ، اذا استغنى القلب بالخالق، جب دل خالق کے ساتھ مستغنی ہو جائے، استغنا عن المخلوق، تو مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جو دل اللہ کے ساتھ مل جائے، اللہ سے غنا لے لے، اسے پھر مخلوق کی ضرورت نہیں رہتی۔ کہتا ہے کہ والقلب، اور دل، ان باللہ جل استغنا، اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ استغنا لے لے، غنی ہو جائے، فإنہ عمن سواہ یغنا، تو باقی ہر ایک سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جب دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کے ساتھ مل جائے، پھر باقیوں سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر مخلوق میں سے اسے کسی کی حاجت نہیں رہتی۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ اذا کان معک اللہ، اگر تمہارے ساتھ اللہ کی ذات ہے نا، تو فرماتے ہیں فماذا فقدت، تو پھر تم نے کیا کھویا ہے، تمہیں سب کچھ مل گیا ہے۔ اور فاذا فقدت اللہ، اگر تم نے اللہ کو کھو دیا ہے، اپنے رب کو نہیں پایا، فماذا وجدت، پھر تم نے پایا ہی کیا ہے۔ جس کو زندگی میں رب مل گیا، گویا کہ اسے سب مل گیا، جسے رب نہیں ملا اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مدارج السالکین میں، من فاتہ اللہ فاتہ کل شیء، جو اللہ سے رہ گیا وہ ہر چیز سے رہ گیا۔ اور فرمایا ومن ظفر باللہ، جس نے اللہ کو پا لیا، فما فاتہ شیء، پھر اس نے کیا ہی گم کیا ہے، اس نے سب کچھ پا لیا ہے۔ تو گویا کہ جو دل اللہ کے ساتھ مل جائے اور اللہ کی طرف سے اسے غنا دے دیا جائے، تو وہ دل ایسا ہے کہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وَكُلُّ مَنْ عَلَّقَ بِالْمَخْلُوق، اور جو شخص بھی مخلوق کے ساتھ تعلق بنائے، فؤادہ، اس کا دل، ذل بذا التعلیق، اس تعلق کی بنا پر پھسل جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ تعلق بناتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ اس کے مخالفین میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس کے حق میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اگر ساری کائنات تمہارے نقصان پہ جمع ہو جائے، اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے معاملے پر پوری طرح غالب ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے۔ اور جو بندہ اللہ سے تعلق توڑ لے اور مخلوقات سے تعلق جوڑنا شروع کر دے، تو مخلوق کا تعلق اسے ذلیل کر دے گا۔ جو مخلوق سے تعلق بنائے گا، اللہ پھر اس بندے کو مخلوق کے سپرد کر دیتے ہیں، اور مخلوق اس کی ضروریات، اس کی حاجات کو پورا نہیں کر سکتی۔ وَمَنْ أَنَالَهُ الْكَرِيمُ نَالَ، اور جسے کریم عطا کر دے اس نے حقیقت کو پا لیا۔ جسے اللہ تعالیٰ عطا کر دے اس نے حقیقت میں کوئی چیز حاصل کر لی۔ وَلَا غِنَى إِلَّا بِهِ تَعَالَى، اور بے نیازی اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بے نیاز کرے تو ہی انسان بے نیاز ہو سکتا ہے، اور جس کو اللہ ہی بے نیاز نہ کرے تو وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم اٹھاتا ہوں، یعنی قسم اٹھا کر آپ اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے تیسری چیز وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھول لے، اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس کو غنا نہیں ملتا، پھر اس کو بے نیازی نہیں ملتی، پھر وہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ پھر اس لیے جس کو کریم اپنی جناب سے عطا کر دے، کریم سے مراد اللہ رب العزت کی ذات، جس کو وہ ذات اپنی طرف سے عطا کر دے، اصل وہ شخص ہے جس نے کسی چیز کو پا لیا۔ اور اللہ کے بغیر انسان مستغنی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ فلا یکون غیرہ مسئولا، پس اس کے غیر سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔
جو اللہ کا غیر ہے اس سے کچھ مانگا نہیں جا سکتا۔ وَالصَّحْبُ بَایَعُوا بِذَا الرَّسُولَ، اور صحابہ نے اسی چیز کی اللہ کے رسول سے بیعت کی تھی۔ صحابہ اکرام انہوں نے بیعت کی تھی کہ وہ مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اوروں سے مانگتا ہے تو اس کا مانگنا قیامت والے دن اس کے چہرے پر نشان اور خراشیں پڑی ہوں گی، وہ علامت ہوگی کہ یہ مانگنے والا شخص تھا۔ وہ اپنے آپ کو ہی نوچتا رہے گا۔ عزت وہی پائے گا جو اللہ کے آگے گرتا چلا جائے، جو اللہ سے مانگتا ہی جائے، اسے ملے گا بھی اور عزت سے، اور جو لوگوں سے مانگے گا وہ ذلیل بھی ہوگا اور اس کی مراد کبھی بر نہیں آئے گی۔ الہادی المربی المعلمہ، نبی علیہ السلام کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں جو کہ الہادی ہدایت والے ہیں، یعنی آپ کی طرف سے لوگوں کو ہدایت پہنچی ہے۔ المربی تربیت کرنے والے ہیں، المعلمہ تعلیم دینے والے ہیں، معلم استاد ہیں۔ صلی علیہ ربہ وسلم، اللہ رب العزت ان پہ رحمتیں بھیجے اور سلامتی بھیجے۔ والنفس، اور نفس تستصلح، اس کی اصلاح کی جاتی ہے، بالریاضہ، محنت کر کے، وما بها عن الدعاء استعاذہ، اور نفس اس کے لیے دعا کا متبادل کچھ نہیں ہے۔ جب تک انسان خود پہ محنت نہیں کرے گا، اپنی فکر میں نہ لگے گا، تب تک اس کی اصلاح نہیں ہوگی کہ بندہ کہے کہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا تو کام ہی یہ ہے کہ اس نے برے کام پہ ابھارنا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، میں نے صوفیوں کی مجلس اختیار کی تو میں نے ان سے دو باتیں سیکھیں۔ پہلی بات، نفس کا ان شغلتها بالحق والا شغلتک بالباطل، اپنے نفس کو جان بوجھ کے زبردستی اچھے کاموں پہ لگاؤ، وگرنہ وہ تمہیں برے کاموں پہ لگا دے گا۔ تو گویا کہ نفس کو مجبور کرو اطاعت پہ، اور جس کا دل، جس کا نفس اطاعت کا ملان رکھنا شروع کر دے، جو اطاعت کی طرف مائل ہو جائے، تو وہی نفس بہترین ہے، وہی کامیاب ترین نفس ہے۔ نفس پر محنت کرنی پڑتی ہے، اور دعا جیسا بدل نہیں ہے اس کے لیے۔ اس کا سب سے پہلا حل دعا ہے کہ اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ سے نفس کی اصلاح مانگی جائے۔ فَيَا غَنِيُّ عَنْ سِوَاكَ أَغْنِنَا، پس اے غنی ذات، عن سواک اغننا، اپنے علاوہ ہر کسی سے ہمیں بے نیاز کر دے۔ اپنے سے بے نیاز نہ کرنا، ہم تیرے محتاج رہنا چاہتے ہیں، ہمیں ایسی زندگی پسند ہے کہ ہم ہر وقت تیرے محتاج رہیں۔ اے غنی ذات جو سب سے بے نیاز ہے، اے ذات ہمیں اپنے علاوہ ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ وَمِنْ عَطَائِكَ الْجَزِيلِ أَعْطِنَا، اور اپنی وافر عطا میں سے ہمیں عطا فرما۔ ہمیں کسی کی نہیں چاہیے، ہمیں کوئی کچھ دے ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ ہماری نظر لوگوں کے مال و متاع، ان کی جیبوں پر نہیں ہے، ہماری نظر تیرے خزانوں پہ ہے۔ ہم تیرے وافر خزانوں میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے وافر خزانوں میں سے عطا فرما دے۔